نماز میں ہوتے ہیں. تھوڑی سی آبادی کہیں بڑھ جائے تو پھر جنازوں کا ریشو دیکھا کرو. تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا. نہ قرآن ہمیں موت یاد دلا کے ڈراتا ہے, قرآن ہمارے سامنے ایک حقیقت کو کھولتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈالا اس نے. ابھی نہیں لگ رہا, جب موت آئے گی تو انسان کہے گا واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور جو شیطان ہے وہ بھی تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلا کے دھوکے میں ڈالے گا. شیطان کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا, اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے مکمل کریں, اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا. دونوں کو بڑا دھوکے باز, کیونکہ غرور کا لفظ مبالغے کا صیغہ عربی میں, یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غرور, تکبر, غرور اردو میں اس کا کانسیپٹ الگ ہے, عربی میں اس کا تصور الگ ہے. عربی میں غرور دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. مغرور عربی میں قابل ترس لفظ ہے, جس بیچارے کو دھوکہ دے دیا ہو اس کو عربی میں مغرور کہا جاتا ہے, بیچارہ. اور اردو میں مغرور کسے کہا جاتا ہے؟ متکبر. کہتا ہے بڑا مغرور آدمی ہے. لیکن اردو میں یہ لفظ آیا عربی سے ہے اور صحیح معنوں میں کنورٹ ہوا ہے, کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی فلم ہوں. دھوکے میں ہوتا ہے وہ, اس کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یہ دھوکے میں آ گیا, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغرور. لیکن اصل لفظ مغرور کا جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو, اور غرور غین کے زبر کے ساتھ, غرور نہیں غین کے زبر کے ساتھ, غرور دھوکہ دینے والا, بڑا دھوکہ دینے والا, یعنی مبالغہ اس میں. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ قرآن میں اس کی مختلف مثالیں ہیں, اور ان مختلف مثالوں میں دو چیزیں کامن ہیں, یعنی ان تمام مثالوں کو جمع کریں تو دو اصول سامنے آتے ہیں شیطان کے دھوکہ دینے کے. نمبر ایک, لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. کیا دلاتا ہے؟ لمبی لمبی امید. وہ امیدیں دلاتا ہے ابھی تو ایکچولی ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے, یہاں بحریہ ٹاؤن لگا دے, بس سب کچھ اٹھا کے کہاں لگا دے. مجھے بحریہ ٹاؤن بولتا ہوں, میرے بچہ یاد آتا ہے, ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں. بھیڑیا ٹاؤن, بچے بھی یار خدا کی قسم انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا, اس کو وہ منہ سے نکلتا نہیں نا, چھوٹا ہے. ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں گھومنے. میں نے کہا گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور بھیڑیا ٹاؤن بھی بول رہا ہے بھائی, یعنی گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور ٹاؤن کون سا ہے؟ بھیڑیا. بھیڑیا ٹاؤن کو گھومنے کی جگہ ہوتی ہے. خیر ہم لے گئے, اس کو گھما دیا ہم نے. ہماری کراچی والوں کی انٹرٹینمنٹ ٹوٹل یہی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ, پنجاب میں بھی بڑی جگہ ہیں. کراچی والوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا ٹوٹل, یا تو گوشت کھا کے آ جائیں گے ادھر کہیں جا کے ہائی وے پہ کہیں گوشت پھوڑ پھاڑ کے آ جائیں گے, یا بیچارے بھیڑیا ٹاؤن کا ایک چکر لگا کے گاڑی میں گھومیں گے, یوں 7 چکر لگائے واپس آ گئے, دیکھ لیا بھائی. صحیح ہے. تو یہ کراچی والوں کی بیچاروں کی, اور اس میں بھی واپسی پہ اگر بارش ہو گئی تو وہ پھر بھیڑیا ٹاؤن ہی ثابت ہوتا ہے کہ یار کہاں گئے تھے. اتنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اگر واپسی میں بارش ہو جائے. تو خیر, تو بہت غم دیکھے کراچی نے اور دیکھ ہی رہا ہے مسلسل. اللہ کرے ان غموں سے اللہ ہمیں نکال دے, کچھ ہمیں بھی کچھ انسانوں والی زندگی عطا فرما دے. کچھ کہیں باہر نکلیں تو صاف ستھرا سا ماحول نظر آئے, اور آنکھ نہ کھلے ایسا ہی رہے پھر وہ ماحول. خیر, تو لا یغرنکم الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں شیطان دھوکا نہ دے. تو یہ دھوکا دو طرح سے دے گا. شیطان کے دھوکے میں بتا رہا تھا دو طرح سے ہوتے ہیں. نمبر ایک, لمبی لمبی امیدیں اور بے موقع خوف. یہ عجیب بات ہے. الشیطان یعدکم الفقر, نہیں, شیطان امیدیں بھی دلاتا ہے اور خوف بھی. انسان کے پاس جو موٹیویشن ہے نا کسی عمل کی, بڑی زبردست بات ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہمیں جب بھی موٹیویشن ملتی ہے نا کچھ کرنے کی, دو چیزوں سے ملتی ہے, امید اور خوف سے. امید کا مطلب کریں گے تو یہ مل جائے گا, نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. ارے بھائی آپ صبح صبح آفس کیوں جاتے ہو, دفتر کیوں جاتے ہو؟ امید ہوتی ہے جائیں گے تو روکڑا ملے گا, اور نہیں گئے
گھر میں فاقے پڑ جائیں گے، یہ خوف ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کر رہے ہو، مزدور جو کدال لے کے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، اس شوق سے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے بھائی، اس لیے کرتا ہے کہ کریں گے تو کچھ ملے گا، یہ امید ہوتی ہے. نہیں کریں گے خوف ہوتا ہے فقر و فاقہ کا. تو ہر عمل کے پیچھے کچھ امیدیں اور کچھ خوف، کچھ لالچ اور کچھ خوف جو انسان سے عمل کرواتا ہے. آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے، آپ زیادہ اس سے دشمنی نہیں پالتے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ دشمنی پالی تو الٹا ہی گلے نہ پڑ جائیے. یہ خوف آپ کو روکتا ہے، حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا. تو اسی وجہ سے قرآن نے بھی جنت کی امیدیں دلائیں اور جہنم کا خوف کہ بھائی کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے بیچ میں. شیطان بھی یہی گیم کھیلتا ہے بالکل. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جس چیز کی امید دلانی چاہیے اس کی دلاتا نہیں ہے، جس چیز کا خوف نہیں دلانا چاہیے اس کا خوف دلاتا ہے. وہ بالکل الٹ چلتا ہے. جس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بے موقع خوف، بے موقع خوف. آپ کروڑوں روپے کماتے ہو، آپ کو آپ کی بیگم بولتی ہے بھائی گھر میں کچھ راشن واشن لے کر آؤ. آپ کو خوف کہ اگر میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا تو یہ میرے 1,00,000 روپے کم ہو جائیں گے. بچے کو میں نے اسکول میں اچھے پڑھا دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. یہ بے موقع خوف ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بولیں گے کم بخت، تو نہیں کھلا رہا تو یہ تو بیگم بھی تیری بھاگے گی، بچے بھی بھاگی ہو جائیں گے، کرے گا کیا تو ان پیسوں کا. پھر آپ ایک دم جوش میں آئے، نہیں نہیں یار مجھے تو خرچ کرنا چاہیے، گھر بھی اچھا بنانا چاہیے، نہیں نہیں نہیں. پھر بے موقع خوف. کنجوس آدمی کو اسی طرح کے خوف آتے ہیں نا. یہ خوف اس کا بیڑا غرق کر دے گا، یہ بیڑا غرق کر دے گا. یہ غلط چیز، غلط خوف ہے. اور آسان مثال، آپ کی جاب لگ گئی، آپ کو یہاں سے فلائی کر کے جانا ہے، سمجھ لو امریکہ جانا ہے یا جاپان جانا ہے. بڑے عرصے کے بعد آپ کی جاب لگی، فاقے چل رہے تھے. اب کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا بھائی جہازوں کے کریش ہونے کی ویڈیوز دکھا دی آپ کو، دیکھ فلاں موقع پہ یہ جہاز کریش ہوا تھا، یہ دیکھ کیسے ہل رہا ہے، پائلٹ کی حالت دیکھ. آپ کہو گے بھائی 100 میں یا لاکھوں میں کوئی ایک کریش ہوتا ہے، ضروری تھوڑی یہ بھی کریش ہو جائے. کہ بھائی ضروری تو نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے نا. جو پہلے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو پتا تھا کہ یہ کریش ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا. بس تجھے بھی نہیں پتا، سیم سچویشن ہے. سچویشن کیا ہے؟ سیم سچویشن ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جو جہاز جا کے ٹکرایا، ان کے پائلٹوں کو اور ان کے جو پیسنجر تھے ان کو پتا تھا یہ ٹکرائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں پتا تھا. تو اب وہ اس کو ڈرا رہا ہے جو جاپان جا رہا ہے ملازمت کے لیے، اچھی تنخواہ مل رہی ہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ جیسے ان کو نہیں پتا تھا تجھے بھی نہیں پتا ہے، تو تیرا جہاز بھی کیا ہوگا، کہیں جا کے چنگ چونگ شنگ پونگ سے جا کے ٹکرائے گا تیرا جہاز، شنگ شانگ سے جا کے. اب آپ گھبرا رہے ہو. تو یہ خوف موقع کا خوف ہے، یہ بے موقع خوف ہے. شادی کی مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، دماغ سیٹ ہے آپ کا، فٹ فاٹ ہو آپ، اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صبح 2 پراٹھے کھا سکتے ہو اور ایک بیگم کو بھی 2 پراٹھے کھلا سکتے ہو. یہی ہوتا ہے خرچہ، اور کیا ہے. باقی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو پھر تو ایسے فیوچر کو دیکھو گے، پھر تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں شادی میں، ابھی شادی ہوگی اس کا خرچہ، پھر بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچہ، پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اس کی خوراک چینج ہوگی اس کا خرچہ، پھر بچہ اسکول میں جائے گا پھر اس کا خرچہ، پھر اس کو ساری زندگی پڑھانا ہے پھر اس کا خرچہ، پھر اس کو ڈاکٹر بنانا ہے 4 سال. تو آج کل فیس اتنی چل رہی ہے میڈیکل کالجز کی، تو اس وقت کیا فیس ہوگی، سونے کا ریٹ ویٹ ایک اندازہ لگا کے اتنا خرچہ. پھر وہ کم بخت انسان کا بچہ نکلا یا نہیں نکلا اس کا خرچہ. یہ بھی تو ہوتا ہے، ساری انویسٹمنٹ کر دی پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے نا. آج کل تو ایک آدھ سے زیادہ ہو نہیں رہے بھائی، تو اس لیے ان کو بڑا فوکس ہوتا ہے کہ یار یہی ہو. زیادہ ہوں گے تو چلو یار 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے کیا ہو گیا، 2-4 بگڑ بھی گئے تو ہر گھر میں ایک آدھ پہلے بگڑا ہوا ہی پیدا ہوتا تھا، تو ایک آدھ ہوتا تھا. اب تو ایک ہی ہے، اس پہ ساری انٹینشن جو ہے، ساری توجہ اس کے اوپر. اب یہ کیلکولیشن، میرے جو دوست میرے ساتھ بالغ ہوئے تھے نا وہ اب تک وہ کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے کما رہے اسی طرح کی. میں کہتا ہوں تکلف کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، کیلکولیشن کرتے رہو. سونا جب نیچے جائے گا تو کر لینا. خیر،
اور سونا نیچے جانے سے بالکل بھی خوش نہ ہوا کرو. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ نیچے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. پیٹرول نیچے جانے سے بالکل بھی خوش بولو نہ ہوا کرو. ڈیزل جو نیچے جاتا ہے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے خوش کس چیز سے ہوں؟ آپ بولو گے مفتی صاحب ہم آپ کے بیان سننے ٹینشن کے لیے نہیں آتے, ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, تو آپ ہمیں ٹینشن کیوں دے رہے ہو؟ تو میں ٹینشن ختم کر رہا ہوں کہ جتنی چیزیں نیگیٹو ہیں ختم ہو جائیں گی ایک دن, کیونکہ ہم ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم سے پہلے باپ دادا اسی ملک میں رہ کر گئے ہیں کہ نہیں؟ کراچی کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک کی بات نہیں کر رہا. اسی کراچی میں رہ کر گئے ہیں نا, زندگیاں گزار لیں تو چلے گئے تو بس ختم. تو ہم بھی نکل لیں گے پتلی گلی سے, گٹر کے ڈھکن لگیں نہ لگیں, ہم نے تو بھائی آگے جانا ہے یار. یہ سوچ سوچ کے ہم زندہ ہیں, خوش ہیں الحمدللہ. خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, آج میں ٹاپک میں دائیں میں بہت ہو رہا ہوں. تو وہ بے خوف جو ہے نا, بے خوف کیلکولیشن کی بھی آپ نے, یعنی بے موقع خوف, بے خوف نہیں بے موقع خوف. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گا, پھر بچہ ہوگا, پھر فلانا, پھر ڈمکانا. ایک عجیب مصیبت میں ڈال دیا بھائی. جو عقل مند آدمی ہے وہ دیکھتا ہے یار ابھی کیا ہے میرے پاس, فی الحال بیگم کو کھلانے کے لیے ہے, بسم اللہ. دیکھو اس ہاں کہہ رہے ہیں کراچی میں خوف یہ بھی ہے کہ یہ جمان ہو جائے گا تو پھر کوئی ڈاکو نہ مار کے چلا جائے. تو خوف ہی خوف. تو یہ بے موقع خوف ہے, بے موقع خوف. بھائی دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے اور جیب میں روٹی کے پیسے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں. حالانکہ ممکن ہے قبض ہو جائے, اٹک جائے. تو آپ نے لکھا کہ اگر میں نے یہ روٹی کھائی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ قبض ہو جائے, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ موشن لگ جائیں. تو پہلے میرے پاس موشن کے علاج کا خرچہ یا قبض کا خرچہ ہے یا نہیں ہے؟ ابے پاگل کے بچے, کھا لے یار تو آرام سے بیٹھ کے. جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں فوراً پوری کی جاتی ہیں, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے. میں مثال یہ میں نے شروع کی تھی کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے میرے بھائی, یہ ترقی انسانوں کی نہیں ہوتی, یہ ترقی اس دنیا کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ میری اور آپ کی حقیقت میں ترقی اس وقت ہوگی جب ہم اپنی عمر کو بڑھا لیں. ایسی میڈیسن آ جائیں کہ انسان اب 2000 سال زندہ رہے گا. زندگی تو وہی ہے جہاں کے کھڑے ہوئے تھے ہم, بہت زیادہ 80 سال 90 سال. جاپان میں تو شروع سے صدیوں سے لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں, اور کچھ ممالک ایسے ہیں تو وہ 100 سال نکال لیتے ہیں. گلگت بلتستان میں پہاڑی علاقوں میں 100 سال کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی بالآخر کیا ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے. تابعین میں ہمیں 120 سال تک کے لوگ بھی ملتے ہیں. تو اس زمانے میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن 120 بھی کیا ہے, 60 کو 2 دفعہ, کیا خیال ہے؟ 60 سال جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, گویا کہ ایک زندگی اور مل گئی, بس ختم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا من یرتد منکم عن دینہ, دین سے جو پیچھے ہٹے گا نا, تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ منزل ہماری آخرت ہے. جو اس منزل سے ذرا سا بھی پورا ریورس ہوا وہ بھی ارتداد ہے, تھوڑا ریورس ہوا وہ بھی ارتداد. حقیقی معنوں میں ارتداد اس میں نہیں ہے جو اپنی منزل کو فوکس کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دین سے اگر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تو اللہ کی محبت پیدا کر لو, کیونکہ جو پیچھے ہٹے ہیں نا ان میں ایک ہی چیز کی کمی تھی, اللہ سے محبت کی کمی تھی. تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے. جب اللہ سے محبت کریں گے تو پیچھے ہٹیں گے. پھر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اور کانفیڈنٹلی ہو, اس کو پتا ہو کہ محبت بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ حرام محبت ہوتی ہے, دل ملامت کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو محبت جس کا حکم ہو, عقل اور ضمیر مطمئن ہو اس محبت پہ, اس محبت میں انسان کی سپیڈ ہمیشہ محبوب کی طرف ہوتی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہوتی. تو اس لیے صوفیاء کرام میں اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کی جائے. ہمارے دل خشک ہو چکے ہیں, جھاڑیاں بن چکے ہیں, اجڑ چکے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں ذکر بتایا کرتے تھے, اس کو تصوف کی زبان میں اشغال کہا جاتا ہے. تو مختلف اشغال کرتے ہیں نا, بعض اذکار ایسے ہیں کہ ان کو مخصوص طریقے سے کیا جائے ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے.
اگرچہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن وہ علاج کے طور پہ ان کو سنت سمجھنا بدعت ہے. تو اس میں حضرت فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا ذکر کرو تو دو چیزوں کا تصور کرو. نمبر ایک, کپڑا جو سفید کپڑا ہوتا ہے نا, اسے نیل دینے سے پہلے اس کے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. جب میل کچیل صاف ہو گیا پھر اس کو نیل دیں گے, کیسی اس میں خوبصورتی آتی ہے. اور جب کسان کہیں باغبانی کا کام کرتا ہے تو پہلے جھاڑیاں کاٹتا ہے, اس کے بعد خوبصورت پھول پودے لگائے گا. وہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے تھے جب اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھو اس نیت سے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو. دیکھو وظیفے پڑھنے والے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے بہت ہیں اس نیت سے وظیفے پڑھنے والے. میرا روزگار لگ جائے, میرا یہ کام ہو جائے, میرا وہ کام ہو, اس نیت سے بہت لوگ ہیں. اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو فرماتے تھے کہ اس نیت سے ذکر کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. اللہ کی محبت ہے نیل کی طرح, پھولوں کی طرح. تو وہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک اللہ کے علاوہ کی محبت کے کانٹے اور میل کچیل دل سے نکل نہ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے علاوہ سب کچھ مارکیٹ سے کیا کیا جائے؟ شارٹ کیا, سب نکالا جائے. اللہ کے علاوہ میں ہر چیز, عزت, شہرت, دولت, سب. سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. منزل ہماری وہاں ہے تو پیچھے ہٹنا فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب تک پیدا نہیں ہوگی میرے بھائی, نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں. اور ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کے خوف سے بھی عمل ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ کے خوف سے, داڑھی رکھتا ہے اللہ کے خوف سے, نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے خوف سے. فرمایا خوف سے عمل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی محبت سے عمل میں طاقت آتی. تو محبت پیدا کر لو, خوف بھی ہو لیکن خوف مغلوب ہو, محبت غالب ہو. محبت میں جب کام ہوتا ہے تو مزیدار ہوتا ہے, خوف میں جب کام ہوتا ہے تو مزیدار بولو نہیں ہوتا. ایک دوا آپ کو حکیم نے ایسی بتا دی جو ہے بھی مزے کی, تو آپ تو چاہو گے ایک کے بجائے 2 چمچے کھاؤ, حکیم روکے گا بھائی ایک کھا. لیکن ایک دوا اگر کڑوی ہے تو آپ چاہو گے ایک بھی نہ کھاؤں, حکیم کہے گا کھا ورنہ مرے گا. تو خوف سے جو کام ہوتا ہے اس میں لذت نہیں ہوتی, پائیداری نہیں ہوتی. جو کام محبت میں ہوتا ہے مزے کا بھی ہوتا ہے اور اس میں سپیڈ بھی انسان کی بہت تیز ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائے.